میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک دانا شخص تھے، بہلول دانا مشہور تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بازار میں کھڑے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع لے آؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ بازار کے لوگ میری بات نہیں سن رہے. کچھ دنوں کے بعد اسی شخص نے انہیں قبرستان میں پایا تو پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر عبرت حاصل کر رہا ہوں کہ اب یہ تو مان گئے لیکن وہ نہیں مان رہا. یعنی یہ تو مان گئے، انہوں نے اپنی آخرت دیکھ لی ہے، لیکن اب وہ نہیں مان رہا. پہلے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ وہ مان رہا ہے، اس کی طرف رجوع لاؤ، تو یہ نہیں مان رہے تھے. اب مرنے کے بعد یہ مان گیا، اب وہ نہیں مان رہا. ہمارے علاقے میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے 3 دن اس کی قبر پر دھواں لگاتے ہیں. اس کی وضاحت فرماتے ہیں. وضاحت کیا ہے جی؟ بدعت ہے، اس طرح کی تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے. قبر پہ جا کے آپ دعا کریں، وہ سنت ہے. دفنانے کے فوراً بعد کریں. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جب بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا کرو. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب آپ قبرستان جائیں گے تو دعا کریں گے، جو صحیح مسلم میں ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ دعا ہے، یہ آپ کریں اور اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. نماز میں بھی دعا کریں. یہ کام ہے کرنے کے. باقی یہ دھوئیں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ وہاں پر آپ کرائے کے جو حفاظ لے جاتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، ان کا کوئی فائدہ ہے. بلکہ ہمارے تو جیلم کے قبرستان میں آج کل انہوں نے رات کو ٹیپ ریکارڈر چلایا ہوتا ہے اور مردوں کو سنا رہے ہیں ترجمے والا قرآن. مردوں کو رات کے وقت ادھر کوئی نہیں ہوتا. وہ بائی چانس ایک دفعہ مجھے جانا پڑا تو آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا کہ جی پوری رات چلتا رہتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے مردے کو تخفیف ہوگی. اس مردے کو جس نے پوری زندگی خود قرآن ترجمے سے کھول کے نہیں پڑھا، اب مرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر ترجمے والا قرآن چلا رہے ہیں کہ اندر جا کے شاید اسے کوئی فائدہ ہو جائے. تو اللہ سے ڈر جائیں، اس طرح کچھ نہیں ہونا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک دانا شخص تھے، بہلول دانا مشہور تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بازار میں کھڑے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع لے آؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ بازار کے لوگ میری بات نہیں سن رہے. کچھ دنوں کے بعد اسی شخص نے انہیں قبرستان میں پایا تو پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر عبرت حاصل کر رہا ہوں کہ اب یہ تو مان گئے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا. یعنی یہ تو مان گئے، انہوں نے اپنی آخرت دیکھ لی ہے، لیکن اب وہ نہیں مان رہا. پہلے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ وہ مان رہا ہے، اس کی طرف رجوع لاؤ، تو یہ نہیں مان رہے تھے. اب مرنے کے بعد یہ مان گیا، اب وہ نہیں مان رہا. کیونکہ جو آخرت میں چلا گیا واپس تو نہیں دنیا میں آ سکتا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج کے دن ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں. دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے، سب کچھ تجھے نظر آ رہا ہے. تو آخرت میں تو سارے مان جائیں گے. اور ہم نے یہ آیت سورہ قاف کی اینکوں کے کورز کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ آج کے دن ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے. بس یہی ترجمہ دیکھا کسی نے اور پکڑ کے یہ ایک بدعت چل پڑی. آپ کو پورے پاکستان میں جہاں کہیں یہ اینکوں کی دکانیں نظر آئیں گی یا ہاسپٹل نظر آئیں گے آنکھوں کے، تو اس کے بعد یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی. حالانکہ اس آیت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس نظر کے ساتھ. اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کسی کی نظر تیز ہو. یہ تو مجرمین کے بارے میں آ رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تیری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے. اب تجھے نظر آ گئی نا آخرت، دنیا میں تو انکاری تھا. یہ مطلب تھا اس آیت کا. اور اس کو انہوں نے، لوگ تو اس کا دم بھی کرتے ہیں پھوک پھوک کے. میری دادی ماں بھی دم کیا کرتی تھی. میں کہ پڑھو
مطلب بھی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ سے بیان ہوئی ہے، توبہ توبہ، اللہ نہ کرے اس طرح کی کسی کی نگاہ تیز ہو، دنیا میں ہی تیز کر لیں. ہاں، اس سے پہلے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے اس کی مان لیں. لوح قرآنی کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر ان کا کوئی مطلب نہیں تو ان کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو اس مقصد میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک محکمات ہیں جن میں اللہ کی طرف سے حکم آئے ہیں، شرک سے بچنا، نماز پہ استقامت اختیار کرنا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اور اس آیت میں ہے کہ یہ تمام محکمات جو ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے. دوسری متشابہات سمجھانے کے لیے، جس طرح آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، حوروں کا ذکر ہوا، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں. اسی طریقے سے لوح قرآنی جو ہے یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. یہ محکمات نہیں ہے. جب محکمات نہیں ہے تو آپ نے ان کے پیچھے نہیں پڑنا. یہ قرآن کے کوڈ ورڈز ہیں، ان کا مطلب آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے، اس سے قرآن حکیم کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی آپ کے لیے کمزوری واقع نہیں ہوگی. باقی جو شعر و شاعری میں ہو گیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ڈاکٹر اقبال صاحب شعر لکھ کے ٹر گئے، لوگوں نے اپنا نام پھر یاسین اور طٰہٰ رکھنا شروع کرتا. حالانکہ مطلب ہی نہیں پتا. کیسے آپ نام رکھ سکتے ہیں جس کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا؟ کتنی خطرناک بات ہے. تو حروف مقطعات کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر بوڑھی عورت کا خامند وفات پا جائے تو اس کے لیے بھی عدت کرنا ضروری ہے. جی عدت کرنا ہے، یہ سوگ ہے نا جی، 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے. ایک صورت میں یہ سوگ ختم ہوگا کہ وہ عورت پریگننٹ ہو اور اس کا بچہ پیدا ہو جائے، فوراً اسی دن ہو جائے تو اس کا سوگ ختم، ورنہ اس نے سوگ پورا کرنا ہے. اس کی جو باقی حکمتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. بیسیکلی تو یہ 4 مہینے 10 دن سوگ ہے. اس دوران اس نے کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا. تو خواہ کوئی بوڑھا فوت ہو یا جوان فوت ہو، دونوں صورتوں میں عورت نے سوگ کرنا ہے. بلکہ بوڑھی عورت کو تو زیادہ سوگ ہوتا ہے، اس کا تو زندگی کا زیادہ حصہ گزرا ہوتا ہے مرد کے ساتھ. باقی یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اس نے کوئی پردہ کرنا شروع کر دینا ہے. وہ دامادوں سے بھی پردہ کروانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی داماد تو محرم ہے بھائی، اس سے کیوں پردہ ہے؟ جن سے پردہ پہلے تھا وہ اب بھی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ عورت کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی 4 مہینے 10 دن تک. باقی نارمل زندگی گزارے گی. یہ نہیں کہ کہیں کونے میں لا کے بیٹھ جائے گی. کوئی ایکسٹرا اور کام اس نے نہیں کرنا. بیمار ہو جاتی ہے تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتے ہیں. اس کی اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو وہ مجبوراً سودا صرف لینے کے لیے بھی باہر نکل سکتی ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ، اگر واقعتاً کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ان کی بچیاں دوسری جگہوں پہ بیاہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی والدہ کو اپنے پاس بلا لیتی ہیں عدت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی عدت پوری کر سکتی ہیں. بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ نے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا ہے.